پاک بھارت جنگ اور ایران اسرائیل جنگ، ان دونوں جنگوں کا دوسرا فیز شروع ہونے والا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اور یہ کب شروع ہو سکتا ہے؟ اور بہت سے کارگو جہاز ملٹری ساز و سامان لے کر مختلف ممالک میں اتر رہے ہیں، جس میں بھارت بھی شامل ہے، اسرائیل بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے، اور یہ خبریں بھی ہیں کہ چائنا کے بھی کچھ کارگو جہاز ملٹری ساز و سامان لے کر پاکستان میں اترے ہیں۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہے۔ جی عامر بھائی، یہ کچھ خبریں کچھ دن سے سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے کہ یہ دونوں جنگیں جو ہوئیں رک بھی گئیں، لیکن ان دونوں جنگوں کا ایک خوفناک اور تباہ کن فیز 2 شروع ہونے والا ہے۔ کیا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے۔ اس حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے تو بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، اور یہ امتحان جو ہے شروع ہوا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ آگ ہے گولہ بارود کی، یہ پھر بھڑکنے والی ہے اور بھڑکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے ایران کے ہاتھوں، بھارت اپنے زخم چاٹ رہا ہے پاکستان کے ہاتھوں، اور امریکہ جو ہے ان دونوں کا اس وقت گاڈ فادر بنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ اور اس لیے جو آپ نے ذکر کیا شروع میں کہ کچھ امریکی جہاز جو ہیں کارگو ملٹری کارگو جہاز جو ہیں وہ اسرائیل اور پھر اسرائیل سے بھارت میں اترتے دیکھے گئے ہیں، یعنی کچھ ایسی ٹیکنالوجیز جس کا شاید امریکہ کو یہ خیال ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ملنے کے بعد جو ہے وہ بہتر پرفارم کرے گا بھارت، اور اسرائیل کو بھی مضبوط کرے گا ایران کے خلاف۔ جو اس کا آئرن ڈوم تھا وہ تو ناکام ہوا، اس کو تو مار گرایا ایران نے، اور ایران نے توڑ کر میزائل تل ابیب کے اندر بالکل نیتن یاہو کے گھر میں گھس کر مارا اس کو۔ بالکل۔ اور وہ موجود تو نہیں تھا، وہ تو چھپا ہوا تھا کہیں چوہے کی طرح کسی بل کے اندر، لیکن وہاں مار دیا۔ پاکستان نے اپنے ڈرونز اڑائے اور مودی کے محل تک پہنچائے۔ یا آپ کو شاید اس بات کا میرے ناظرین کو شاید علم نہ ہو کہ ہم نے ڈرون سے مودی کے پرائم منسٹر ہاؤس کی ویڈیو بھی بنائی۔ اگر ویڈیو بن سکتی ہے تو وہاں تک کچھ جا بھی سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ ایک ایسی وارننگ تھی جس کے بعد سے نیندیں حرام ہے، ایک طرف نیتن یاہو کی نیندیں حرام ہے، دوسری طرف مودی کی، جو کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ خطے کی بہت بڑی سپر پاورز بن چکے ہیں۔ انڈیا ڈکلیئرڈ ایٹمی قوت ہے، اسرائیل انڈکلیئرڈ کہتا ہے کہ میں ایٹمی قوت ہوں، پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، چین ایک ایٹمی قوت ہے، اور چین تو ویٹو کا حق بھی رکھتا ہے جو باقی ان تین ممالک کے پاس ہمارے سمیت نہیں ہے۔ تو اس وقت پاکستان اگر دیکھا جائے تو اسٹریٹجیکلی زیادہ مضبوط ملک نظر آتا ہے، کیونکہ بھارت نے خود چین کو ہمارے زیادہ قریب کر دیا۔ مودی کی پالیسیز ایسی تھیں کہ اس نے ایک طرف چین سے پنگا لیا، دوسری طرف اس نے تبت کے معاملے پہ بات کر رہا ہوں، دوسری طرف اس نے پاکستان کو چھیڑ دیا۔ تو چین اور پاکستان کو زیادہ قریب کرنے میں میرا خیال ہے امریکہ سے بھی زیادہ جو کردار ادا کیا ہے، یا کسی بھی سیاسی لیڈر کی بجائے اگر یہ کہا جائے کہ بھارت نے کیا ہے تو وہ نہیں ہوگا۔ اب آ جائیں کارگو جہاز کی طرف جو کہ گولہ بارود اور نئی ٹیکنالوجیز لے کر مختلف ممالک میں لینڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، رشیا اور چائنا کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا سستا تیل کا کنواں بند ہو جائے، اور سستا تیل کا کنواں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ایران ہے، جس سے سب سے بڑا بائر جو اس وقت چائنا ہے، اور جس کے اوپر امریکہ نے بہت ہی مشکل اور بہت ہی کروا منہ بنا کر ٹرمپ نے کہا کہ ہم چائنا کو ایران سے تیل لینے سے نہیں روک سکتے۔ تو آپ روک کیسے سکتے تھے؟ آپ کیسے کر سکتے تھے؟ کیونکہ وہ ڈالرز میں پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ وہ اس کرنسی میں جو کہ لوکل کرنسی ہے اس میں چیزوں کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ یہ بڑی الارمنگ بات ہے، اور عنقریب میرا خیال ہے پاکستان بھی اسی میں جائے گا تو بچت ہوگی، کیونکہ جب تک ہم ڈالر پر ڈیپینڈنٹ رہیں گے تب تک ہمیں امریکہ کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ امریکہ کا کیا ہے، جتنے مرضی ڈالر چھاپے، وہ کون سی اس کے پیچھے کوئی گولڈ کی مائن ہے؟ بالکل، اس نے تو گولڈ سے نکال دیا کرنسی کو اور ڈالر پہ لوگوں کو لے آیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو کارگو جہاز اتر رہے ہیں ان میں وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو آنے والے وقت میں جنگوں میں استعمال ہوگی، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے پانیوں پر لڑی جائے گی۔ کون سے پانیوں پر لڑی جائے گی؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ وہ کون سے پانی ہوں گے؟ وہ کوئی دریا کا پانی نہیں ہے جو کہ بھارت نے کہا تھا کہ میں روک لوں گا، روک لے، اگر وہ اس کی اتنی قوت ہے تو اس کے نہیں ہے۔ تو یہ سمندروں میں لڑی جانی ہے، اور کون سے سمندر ہوں گے؟ یہ ہمارے یہی کوئی بحیرہ بنگال ہے، بحیرہ عرب ہے، ان پانیوں کے اندر لڑی جانی ہے، امریکہ سے بہت دور۔ اور امریکہ سے دور ہونے کا فائدہ
पाकिस्तान और चीन दोनों को है, रशिया को भी है क्योंकि वो इस खत्ते में बैठे हैं। इस खत्ते में आपको कोई भी चीज़ कार्गो करने के लिए अमेरिकन को भी लाखों डॉलर सर्व करने पड़ेंगे और कई घंटे का सफ़र तय करना पड़ेगा, जबकि रूस, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, इनके बॉर्डर्स आपस में मिले हुए हैं। सिर्फ वाहन की एक पट्टी है 70 किलोमीटर की, 17 किलोमीटर की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इस वक्त। उस पट्टी के बाद रशिया है। तो हमारे लिए तो ये बड़ा आसान है, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की मदद को पहुंचना। हम सब हमसाया हैं। मुझे बताएं कि इतने हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा अमेरिका कितनी देर में आकर इसराइल को बचा लेगा या भारत की हिफाजत कर लेगा, और क्यों करेगा? वह अमेरिका का F-35 जो कि मोदी ख़रीदना चाह रहे थे, उसको गिरा कर ईरान ने साबित कर दिया कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो है उसको गिराया जा सकता है। मैंने आयरन डूम की बात की, उसके बाद ट्रंप ने, आप किसी दिन उस पर भी हम बात करेंगे, गोल्डन डूम क्या है, गोल्डन डूम की बात शुरू कर दी कि हम वो बनाने जा रहे हैं। तो अभी बहुत दूर है, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उस टेक्नोलॉजी का तोड़ जो है चाइना में, जर्मनी में, रशिया में तैयार कर लिया जाता है। ज़रूर आपने बिल्कुल ठीक निशानदही की कि वो सब जो चला ईरान, इसराइल या इंडिया, पाकिस्तान, ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ये जो पिक्चर बाकी है ये बड़ी खौफनाक और होलनाक है। इसके लिए हमें भी तैयार रहना है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ऐसी अस्करी और सियासी क़यादत मौजूद है जो बर वक्त फ़ैसला कर कर पाकिस्तान के अवाम को हिफाजत फराहम कर रही है। बर वक्त फ़ैसलों से मुराद वो जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं जो पाकिस्तान बाय कर रहा है चीन से और सस्ते दामों कर रहा है, जिस पर बहुत ज़्यादा इंडियन, अगर आप व्लॉगर्स को सुने या इंडियंस आप चैनल्स को देखें तो आपको नज़र आएगा कि इस वक्त ZTV पर एक हंगामा बरपा है कि जी पाकिस्तान दी तो मौजे ही मौजे, ये उसने लफ्ज़ बोला, उसने कहा इनकी तो मौजे ही मौजे हैं। पहले इनको अफ़गान वार की वजह से अमेरिका सस्ते में असला देता रहा, अब इंडिया की वजह से चीन इनको सस्ती टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है, क्योंकि इसमें चीन का मफाद है। एक तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे टेस्ट कर लेता है भारत के ख़िलाफ़, दूसरा वो उसमें जल्दी पहुँचाने की सलाहियत मौजूद है। तो इस वक्त एक हंगामा बपा है, लेकिन ये जो खामोशी है जो इस वक्त आपको नज़र आती है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे या ईरान इसराइल कन्फ्लिक्ट के अंदर, इस खामोशी के पीछे एक छुपा हुआ तूफ़ान मौजूद है और उस तूफ़ान की तैयारी सब कर रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि हमारे अस्करी और सियासी क़यादत भी इस वक्त पूरी तरह से जाग रही है। आप पुरसुकून रहें, आपकी क़यादत जब तक जाग रही है कोई इस मुल्क की तरफ आँख मेली करके नहीं देखेगा, और जो देखेगा उसकी आँख निकाल ली जाएगी। और ये जज्बों की जंग है, ये हौसले की जंग है, ये सब्र की जंग है। पाक इंडिया जब वॉर शुरू हुई मई में थी जी, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान जो जवाब देगा वो बड़े सब्र और तहम्मुल से देगा, लेकिन जो देगा वो ऐसा होगा कि उसके बाद जो मद्दे मुकाबल मुल्क है, मोदी है या उसकी सरकार है, घुटनों के बल आ जाएगी। और आपने देखा कि वही हुआ। हमने 3 दिन 4 दिन इंतज़ार ज़रूर किया, लेकिन जब जवाब दिया तो घुटनों के बल आ गए। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत जाग रही है। जब तक जाग रही है आप पुरसुकून रहिए, आपकी तरफ कोई मैली आँख से नहीं देख सकता है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली कि आगे क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान और भारत का कॉन्फ्लिक्ट और ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में पिक्चर अभी बाकी है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।